بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے انسان، تم میرے ایک غم کو اپنا لو، میں تمہارے سارے غموں کو اپنا لوں گا۔ آج ہم 99 غموں کو گلے سے لگا رہے ہیں، لیکن ایک غم کو گلے سے نہیں لگا رہے ہیں۔ وہ غم کیا ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے، وہ غم ہے اللہ کے دین کی فکر کرنا۔ جو انسان اللہ کے دین کی فکر کرتا ہے، اللہ پاک اس کے 99 غموں کو اپنا لیتے ہیں۔ آج ہمارے درس کا موضوع یہی ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو غم ہے، فکر کرنی ہے، وہ نماز ہے۔ نماز کو اللہ نے اتنی اہمیت دی ہے کہ باقی جتنے بھی فرائض ہیں اس کا نزول زمین پہ ہوا ہے، لیکن نماز کو اللہ پاک نے اتنی اہمیت دی کہ معراج پہ بلایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ معراج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے نماز کی گئی ہے، اس کا نزول معراج پہ ہوا۔ نماز اتنی اہمیت رکھتی ہے اسلام میں کہ اللہ پاک نے 700 بار، تقریباً 700 بار قرآن میں نماز کا حکم دیا ہے۔ جس چیز کی جتنی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، اس کا حکم قرآن میں اتنی زیادہ دفعہ آیا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، وَقَالَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ۔ ایمان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی مذہب ہے کہ بلا عذر جان کر نماز چھوڑنے والا کافر ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، کان یوم القیامہ مع فرعون و حامان و ابی بن خلف۔ جو انسان نماز کا اہتمام نہ کرے، اس کا حشر فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اکثر انہی وجوہات سے انسان سے نماز چھوٹ جاتی ہے۔ اگر کسی سے نماز مال و دولت کی وجہ سے چھوٹ گئی ہے تو اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا۔ اگر حکومت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا تو اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا۔ اگر جاب کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا تو اس کا حشر حامان کے ساتھ ہوگا۔ اگر تجارت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا تو اس کا حشر ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ قیامت کے دن جو انسان نماز نہیں پڑھتا، اس کی پیشانی پہ ایک لائن اللہ پاک لکھ دیں گے۔ اس لائن پہ لکھا ہوا ہوگا اس کے ماتھے پہ، مخصوصاً بغضب اللہ۔ اس انسان کو اللہ کے غضب کے ساتھ خاص کر دیا گیا۔ من ترک الصلاة حتى مضى وقتها ثم قضى عذب في النار حقبا والحقب 80 سنة والسنة 360 يوما كل يوم كان مقداره 1000 سنة۔ جو انسان ایک نماز کو قضا کر دے، اللہ پاک اس کی سزا ایک حقب جہنم میں رکھی ہے۔ ایک حقب کی مقدار 2,88,00,000 سال ہے۔ جو انسان ایک نماز کو قضا کرتا ہے، اللہ پاک نے اس کی سزا 2,88,00,000 سال جہنم کی سزا رکھی ہے۔ جو انسان نماز نہیں پڑھتا تو دوزخ اسے کہتی ہے، میرے پاس آ جا، تو میرے لیے ہے، میں تیرے لیے بنائی گئی ہوں۔ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ہے لملم۔ اس میں سانپ ہیں۔ وہ سانپ بہت لمبے سانپ ہیں۔ اس میں سانپ کی لمبائی تقریباً اتنی ہوگی جیسے 3 دن کی مسافت۔ اس کا ناخن اتنا لمبا ہوگا جیسے 1 دن کی مسافت۔ اللہ پاک نے یہ پوری وادی بھری ہوئی ہے۔ اس وادی میں بے نمازی کو ڈالا جائے گا۔ نماز چھوڑنے والوں کے لیے یہ وادی تیار کی گئی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، ایک میدان ہے جس کا نام ہے جبل حزن۔ یہ سارا میدان بچھوؤں سے بھرا ہوا ہے اور یہ سارے بے نمازی پہ چھوڑ دیے جائیں گے۔ بے نماز جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، قضا کر دیتے ہیں، اللہ پاک نے ان کو ڈسنے کے لیے اس وادی کو بنایا ہے۔ اس میں بے نمازی کو ڈالا جائے گا۔
وہ سانپ اس کی آنکھوں پہ، اس کی ہونٹوں پہ، اس کے گالوں پہ، اس کے بالوں پہ، اس کے چہرے پہ، فرنٹ سائڈ، بیک سائڈ، ہر جگہ پہ ان سانپوں کو مسلط کیا جائے گا۔ ان حدیثوں کو سننے کے بعد ہمارے ذہن میں ایک تڑپ پیدا ہو کہ ہمارے گھر میں، ہمارے محلے میں، ہمارے بچوں میں، ہمارے ہسبینڈ میں، ہمارے بھائیوں میں کوئی ایسا انسان اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، اس کو نماز کی دعوت دیں۔ یعنی ہر طرح سے ہماری کوشش ہو کہ ہمارے گھرانوں میں کوئی بھی ایسا انسان نہ ہو جو نماز نہ پڑھتا ہو۔ ہمارے مدرسے میں ایک بچی تھی، جب وہ گھر چلی گئی، اس کا بھائی نماز نہیں پڑھتا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ میں صبح بھائی کو اٹھانے کے لیے گئی ہوں تو بھائی نہیں اٹھ رہے تھے، اس نے دوسری کروٹ چینج کی کہ میں نماز نہیں پڑھتا۔ اس نے چونکہ مدرسے میں یہ حدیثیں سنی تھی تو وہ بیٹھ کے رونے لگی چرپائی کے پاس۔ تو بھائی جلدی سے اٹھ گیا ہے کہ بہن کیا بات ہے، آپ کیوں ایسے رو رہی ہیں؟ تو اس بہن نے بتایا، بھائی میں تو آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ پہ دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتی ہوں، جہنم کی آگ 2,88,00,000 میں کیسے برداشت کروں گی؟ یہ تو صرف ایک نماز کی قضا 2,88,00,000 ہیں، آپ تو ہر وقت نماز قضا کرتے ہیں، آپ کی کیا حالت ہوگی؟ اور یہ حدیثیں جھوٹ بھی نہیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، مستند روایات کے ساتھ ثابت ہیں۔ تو وہ رونے لگی، بھائی فوراً اٹھ گیا کہ بہن آپ روئے نہیں، اگر اتنی سخت سزا ہے واقعی تو اس کے بعد میں نماز کبھی قضا نہیں کروں گا۔ وہ بچی کہہ رہی تھی کہ اس کے بعد میرے بھائی نے کبھی نماز قضا نہیں کی، وہ باجماعت نماز پڑھتا تھا۔ اس بہن نے ایک درد کے ساتھ بھائی کو اٹھایا۔ اگر یہی درد ہم سب کے دل میں ہو کہ واقعی ہمارے بچوں پہ جہنم کی آگ لگ رہی ہے، ہمارے ہسبینڈ پہ، ہمارے بھائیوں پہ، اگر وہ اسی طرح سوئے رہیں۔ جو انسان نماز کی دعوت دیتا ہے، یہ انسان اللہ کے خاص سائے میں ہوگا، عرش کے نیچے ہوگا، جو بہت سختی کا دن ہوگا۔ تو آپ کوشش کریں کہ کوئی نماز قضا کرنے والا نہ ہو۔